الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سبحان الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حاضرین کرام، کل شام کو اگر اللہ کو منظور ہے تو شب برات کی تقریب منائی جانے والی ہے۔ آج کا جو بیان ہے یہ حسب سابق معراج شریف پر چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ 36 برس ہو گئے اس مضمون کا ذکر بار بار کرتے ہوئے، تو دوست ہر دفعہ یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی نئی بات بتائیں گے، تو نئی بات بتانے کا چانس اس کا ہوتا ہے جو کبھی کبھار آمنے سامنے آئے۔ 36 برس ہو گئے جتنے بھی اسلام کے مشہور ٹاپک ہیں، مثلا معراج شریف ہوا، 10ویں محرم شریف ہوئی، اور شب قدر ہوئی، شب برات ہوئی، میلاد النبی ہوا، معراج النبی ہوا۔ اس پر نہ صرف میں نے گفتگو کی بلکہ ملک اور قوم کے جو چوٹی چوٹی کے دانشور ہیں ان کو بھی بلا کے ان مضامین پر خطاب کروایا ہے۔ ظاہر ہے صرف میری ہی معلومات آپ تک نہیں پہنچی، بلکہ باقی جو چوٹی چوٹی کے دانشور ہیں ان کے بیانات بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ معراج شریف میں ہر انسان کی طبیعت یہ سوال کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معراج کرانی تھی، یعنی اپنی تجلی صفاتی کا مشاہدہ کرانا تھا،
یا ان سے کوئی بات کرنی تھی تو بیوی بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا، کوئی ساتھ نہ گیا۔ اور وہ لوگ جو مقام 30 پر بند کیے گئے تھے 40 برس تک، وہ بنی اسرائیل، ہمارے ریکارڈ کے مطابق 10 لاکھ تھے، ان کے ریکارڈ کے مطابق 21 لاکھ تھے یا 20 لاکھ تھے، جتنے بھی ہوں، پر بہرحال ان میں سے کوئی بھی نہ گیا۔ سرکار کی معراج والی رات کو باقی زمین کے رہنے والوں کی تو بحث کیا، 70,000 ملائکہ تو آسمان سے بھیجے، جس کا مطلب ایک پروٹوکول دینا ہے، یعنی صرف محبوب کو سیر نہیں کرانی، اس کا شان و شوکت بھی، اس کا تم تراک بھی، اس کی ٹھاٹھ بھی، اس کا روب اور دبدبا بھی، وہ بھی قوم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کہ اس کو ڈسپلے عوام کے سامنے نہیں کرتے، جو چوٹی کے ممتاز لوگ کائنات میں گزرے ہیں ان کی موجودگی میں ایسا کرنا ہے۔ 70,000 ملائکہ تو آسمان سے تشریف لائے، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، لیکن 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین جو زمین پر گزرے ہیں ان کو بھی بلایا، کیونکہ قرآن مجید نے سرکار کے بارے میں ایک ڈیسیژن دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر آپ کو دے دیا ہے، دیا ہے نہیں، دے دیا ہے۔ ذات باری کو چھوڑ کے کل موجودات، کائنات و ممکنات سب کے لیے کوثر استعمال ہوتا ہے۔ موجودات وہ جو موجود ہیں، ممکنات جو آئندہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ تمہیں دے دی ہیں۔ ایک توحید ہے، یعنی جو الوہیت کی شان ہے، وہ میرے پاس ہے، وحدت کا رنگ صرف میرے پاس ہے، کثرت کے سارے رنگوں کا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا۔ تو اتنا بڑا گفٹ بنایا گیا ہے، تو گفٹ کے لیے کچھ گواہ بھی ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے ایک گفٹ کسی کو دیا ہے، اس کا گواہ کوئی نہیں، باقی وارث کسی وقت کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیں گے یہ جعلی ہے، اگر سچا ہے تو گواہ کہاں ہے؟ اور اگر گواہ ہوں تو کوئی 22 قسم کے ہوں تو پھر جھگڑا پڑ جائے گا کہ یہ سالہ ہے، یہ بینوئی ہے، یہ چچیرا ہے، یہ خلیرا ہے، یہ ملیرا ہے۔ کا گواہ وہ لائیں گے جن پر ایک قوم کا ہونے کا دعویٰ کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ان میں تیری برادری کا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور کوئی پیغمبر نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام 1,24,000 کے مقابلے میں ریشو کیا بنتی ہے ایک رشتہ دار کی؟ اگر سارے ہی وہ مل کے یہ شہادت دیں تو قانون شہادت کے مطابق جو انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے، اپنے ذاتی دلچسپی کی وجہ سے کسی کے حق میں شہادت دینا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ 1,24,000 ان میں سے کوئی بھی تیرا رشتہ دار نہ ہو، خونی رشتہ دار صرف حضرت ابراہیم ہو، تو 1,24,000 میں ایک کی ریشو کیا بنتی ہے؟ یہ سارے گواہ ہوں گے، اور گواہ بھی وہ ہوں گے جن کی حقیقت متاثر ہوتی ہے۔ جن کی حقیقت متاثر ہوتی ہو وہ اگر کسی کے حق میں شہادت دے دیں تو قانون بالکل مانے ہی مانے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ کے وارث سے بہت سارے، ایک وارث کے متعلق باقی وارث یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہماری موجودگی میں ہمارے مور سے اعلیٰ نے اس کو دی تھی، تو ان کی اپنی حقیقت متاثر ہو رہی ہے۔ یہ جملہ کہتے وقت جو خود حقدار ہیں اس جائیداد کے،
اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ اصل میں ہمارے مرشد اعلیٰ نے اس کو دی تھی تو پھر اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان کی حقیقت اپنی متاثر ہوتی تھی۔ اپنی حقیقت کو متاثر کرنے کے لیے کوئی شہادت نہیں دیتا، اپنی حقیقت وصول کرنے کے لیے لوگ شہادتیں دیتے ہیں، اپنی حقیقت سے دستبردار ہونے کے لیے شہادت کوئی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کریم علیہ السلام اگر صرف خدائی سے ملاقات کرنے جا رہے تھے تو خدا ان سے دور نہیں، یہ خدا سے دور نہیں، یہ خدا کو ہر وقت جانتے پہچانتے ہیں، وہ ان کو ہر وقت جانتا پہچانتا ہے اور ایک دوسرے کے مشاہدے میں رہتے ہیں، تو پھر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس سے اگر لے جاتے بغیر اس کو ہمارا وصل میسر آتا، اس کو کون دیکھتا؟ 1,24,000 صادقین کو ہم نے اکٹھا کیا ہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کیا ہوا ہے۔ صادقین تو سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اور اس امت کے جو سچے لوگ ہیں آل اللہ ہیں وہ بھی صادقین ہیں، جو قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اجماع امت کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا ایمان لانا امر الہی ہے، اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنا بھی امر الہی ہے۔ تو الامر للوجوب، ایمان لانا بھی واجب ہوا، اللہ سے ڈرنا بھی واجب ہوا، اسی طریقے سے صادقین کے ساتھ رہنا بھی واجب ہوا۔ اور اجماع امت میں ان لوگوں کا سچا ہونا جن کے ساتھ رہنے سے سچائی ملتی ہے 2 مرتبہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس وجہ سے کہ وہ خدا کے کاغذات میں صادق ہیں، دوسرا سارے لوگوں کے صدق کو بچانے کے لیے ان کی پناہ بتائی ہے، یہ 2 مرتبہ سچا ہونے کے برابر ہے۔ اس سے امام راضی کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں صادقین موجود رہیں گے، کیونکہ کونوا مع الصادقین اجماع امت کی اگر دلیل ہے تو اجماع امت تو قیامت تک قائم رہے گا۔ اس سے مراد صرف علماء اور مجتہدین ہیں۔ اہل علم کی ایک تحقیق ہے کہ وہ علماء اور وہ مجتہدین جو زمرہ اولیاء اللہ کے لوگ ہیں وہ مراد ہے، اس لیے کہ جب قیامت قریب آئے گی اس وقت علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن صادقین اس وقت بھی موجود رہیں گے۔ جب علم والے تو سارے علم والے مارے نہیں جائیں گے، جو اہل علم تھے جن کے فیضان سے کائنات میں علم پھیل رہا تھا ان کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اس طرح دنیا علم سے خالی ہو جائے گی۔ لیکن کونوا مع الصادقین، اس وقت بھی ہدایت کی تو ضرورت ہوگی نا۔ اجماع امت کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ صادقین قیامت کے قائم ہونے تک موجود رہیں، صادقین جن کے پاس علم بھی ہوگا، اجتہاد بھی ہوگا، ولایت بھی ہوگی، کیونکہ علم اور اجتہاد، کفر اور علم یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ولایت اور کفر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ زندہ رہیں گے، ان کے ذریعے سے ہدایت قائم رہے گی۔ صادقین کے ساتھ جو رہو، صادقین تو سابقہ انبیاء علیہ السلام تھے، کہا وہ نبوت کے میدان میں صادقین تھے، جو نبی پاک کے غلام ہیں ان کو بھی ہم نے صدق کا تمغہ عطا فرمایا ہوا ہے، وہ بھی صادقین ہیں، جن کا دین سچا، ایمان سچا، تنہائیاں پاک، زبان پاک، عمل پاک، اخلاق میں پاکیزہ، وہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اولیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ جو باقی ان صفات کا ذکر کیا وہ بھی انہیں موجود ہوں گے۔ لأن العلم قد یجتمع مع الکفر،
والولایت لا تجتمع معه، علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، جیسا شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑا کافر بھی ہے، علماء یہود بہت بڑے بڑے کفار بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے عالم بھی ہیں۔ میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ یہودی اور ایک مرتبہ ایک عیسائی سپروائزر مقرر ہوئے۔ آیتیں ٹھکا ٹک پڑھتے ہیں، حدیثیں ٹھکا ٹک پڑھتے ہیں، لیکن پکے بے ایمان۔ علم موجود ہے لیکن علم کی موجودگی میں کفر بھی موجود ہے۔ ایک کو ولی زمانے میں بتاؤ جو ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو۔ علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ولایت اور کفر اکٹھے کبھی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اپنے لا ریب ہونے کی شہادت میں اولیاء اللہ کے وجود کو پیش کیا۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، درآں حال کے یہ متقیوں کو ہدایت کرنے والی ہے۔ ہدن اس جگہ حال ہے، ہادین کے معنی میں، یعنی اس قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ منزل پر پہنچے ہوئے لوگوں کی رہنمائی اسی نے فراہم کی ہے۔ اس سے مراد اہل علم کے نزدیک اولیاء اللہ ہیں۔ یعنی اگر یہ کتاب چھوٹی ہوتی تو پھر اگر اس کتاب میں کوئی شک و شبہ ہوتا تو کبھی اس کی پیروی کرنے والے ولی نہ بنتے۔ اس کا ولی بنانا ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اس سے مراد علماء کیوں نہ سمجھے جائیں؟ کہ علماء میں ایک طبقہ پایا گیا جن کے پاس علم بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے۔ اس سے مراد اولیاء اللہ ہیں کہ علم جو ہے یہ ذریعہ ہدایت ہے، خود ہدایت نہیں ہے۔ ولایت جس کو کہتے ہیں وہ خود ہدایت ہے۔ تو صادقین کا وجود قرآن مجید نے اس گفتگو میں تسلیم کر لیا کہ ہر زمانے میں صادقین رہیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی میں اس لیے بیعت نہیں کرتا کہ مجھے کوئی سچا پیر نہیں ملا، یہ تیری رائے جھوٹی ہے۔ دنیا میں ہر زمانے میں صادقین موجود رہیں گے۔ پہچان کی غلطی ہوگی تیری، سمجھ کی تیری غلطی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ اس وقت کوئی بھی سچا نہیں ہے، یہ جملہ جو ہے وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے انتہائی قابل گرفت ہے۔ جس وقت لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہوگی اور قرآن کہے سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو یہ بات تو ہر زمانے میں ضرورت رہے گی نا۔ اگر ہر زمانے میں صادقین موجود نہ ہوں تو پھر یہ امر کس طرح صادق آئے گا؟ پہلی امتوں میں انبیاء صادقین، اور اس امت میں غلامان مصطفیٰ جو سرکار کے رسم عشق و محبت میں پورے اترے ہیں وہ صادقین ہیں۔ سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سارے کے سارے صادقین ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے سچا تعلق رکھنے والے جتنے بھی تابعین ہیں، جیسے امام حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، ان چاروں پر غور کر لو۔ یہ اہل سنت کے 4 امام، چاروں کے چاروں اہل بیت کے دھڑے کے ہیں۔ یہ کئی 100 مرتبہ گفتگو میں یہ بات گزر چکی ہے۔ سنی پھر کس معنی میں کہلاتے ہو جب عقیدہ تمہارا وہ نہیں ہے جو تمہارے اماموں کا ہے؟ یہ چاروں امام جو ہیں اہل بیت کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار، جیلوں میں موتیں واقع ہوئیں، جلا وطن پردیسوں میں مرے، ان کو درے مار مار کے مارا گیا ہے۔ تو جب سنی امام جو ہے اس کے لیے ضروری ہے جب تک وہ اہل بیت کے لیے تن من دھن کی قربانی نہ دے، مسلمان اس کو اپنا رہنما نہ مانے، تو پھر دور حاضر کا عقیدہ جو ہے یہ تو دہشت گردوں کو امام ماننے والی بات ہے۔ اس وقت جو داڑھی لمبی کرنے پر، سر کے ٹینڈ کرنے پر سمجھتے ہیں کہ اسلام اس پر موقوف ہے، تو اس کا مطلب یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، پھر مسلمانوں کا مذہب تو نہیں ہے۔ مسلمان اپنے مذہب میں دہشت گردی کو حرام سمجھتا ہے۔ اب معراج کی رات سارے نبی اکٹھے کیوں ہوئے؟ کہا کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ تمہارے ساتھ رہے،
اور تمہیں اگر اپنی منزل چاہیے تو تم مصطفیٰ کے پاس رہو. سمجھ آئیے بات. دنیا اس پر معمور بھی ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ رہے. صادقین جو ہیں وہ اس پر معمور بھی ہیں کہ وہ نبی پاک صاحب الاولاق کے ساتھ رہیں. معلوم صادقین کے صدق کا مدار معیت مصطفیٰ ہے. جن کی معیت کو قرآن نے تسلیم کیا جو صحابہ کرام ہیں، تو پھر ان کی صداقت اور سچائی میں فرق لانا ایمان والوں کا کام نہیں ہے. اب وہ اکٹھے ہوئے. اس میں سول لا حرکت میں آئے گا. یہ جو اللہ تعالی نے کائنات کا گفٹ بنایا ہے، قرآن مجید نے بتایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر آپ کو دے دیا ہے، یہ گفٹ بن گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گفٹ کے لیے یہ ایک ضروری امر ہے کہ جو ڈونر ہے، گفٹ دینے والا ہے، وہ ڈونی کو موقع کا قبضہ دے اور اس پر کوئی گواہ ہو. یہ بھی شرط ہے کہ اگر وہ پہلے بھی کسی کو دیا ہوا تھا اس سے وڈرا کر کے اب وہ کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ ضروری ہوگا کہ پریویس پوزیسی جو ہے وہ اس پر اپنی کنسنٹ کا اظہار کرے، وہ ظاہر کرے میں راضی ہوں. جتنے بھی انبیاء و مرسلین علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی بھی رسول کو کسی خطے میں، کسی صوبے میں، کسی بر اعظم میں نہیں بھیجا جہاں اس کی اطاعت واجب نہ ہو. اطاعت کا وجوب اس معنی یہ معنی دیتا ہے کہ وہ صوبہ یا وہ بر اعظم یا وہ ڈسٹرکٹ یا وہ قبیلہ جس کی طرف کسی نبی یا رسول کو بھیجا گیا، وہ نبی یا رسول اس علاقے کا حاکم ہے اور وہ علاقہ اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے عطیہ ہے. اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطیات کل کائنات میں دیے، ایک ایک وقت میں کئی 100 نبی ہوتے رہے، تو ان کی جورسڈکشن کا بھی تعین اسی طرح ہوتا رہا. فلاں قبیلہ وہ تمہاری نبوت میں ہے، فلاں قبیلہ تمہاری نبوت میں ہے. کبھی بر اعظموں کے حساب سے بھیجا کہ فلاں بر اعظم کا تو نبی ہے، فلاں بر اعظم کا تو رسول ہے. لیکن جو سرکار کی باری آئی تو تمام سرحدوں کو توڑ کے رب نے فرمایا جہاں تک کا میں خدا ہوں وہاں تک تو رسول مصطفیٰ ہے. جو میری خدائی کی باؤنڈری ہے نا وہ تیری رسالت کی باؤنڈری ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ عالمین کو وارننگ دینے والا بنے. اب عالمین کا لفظ میں آیا نا، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سارے جہانیوں کا پالنے والا ہے. اب جو سارے عالمیان کا عالم کا پالنے والا ہو لیکن بعض جگہ موجود ہو بعض جگہ غیر حاضر ہو، تو پھر جگہ غیر حاضر ہوگا وہاں پالنے والا کون ہوگا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے. اگر عالم کے ذرے ذرے پر اس کی رحمت کے جلوے نہ ہوں تو پھر وہ عالمین کے لیے تو رحمت نہیں ہوگا، وہ اسی جگہ کے لیے رحمت ہوگا جہاں وہ موجود ہوگا. اس سے پتہ چلا رب بھی حاضر ناظر ہے، رب کا رسول بھی حاضر ناظر ہے. لیکن حاضری ناظری میں فرق کس طرح کریں گے؟ خدا حاضر ناظر ہے خدا ہو کر، سرکار حاضر ناظر ہے رحمت ہو کر. جیسے اس وقت مسجد میں آپ بہت لوگ بیٹھے ہیں،
کوئی آیا ہوا ہے اس لیے کہ میں چل کے شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا، 8 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کچھ اس لیے بھی آیا ہوا ہے کہ آج کی تقریر سنوں گا، ریکارڈ کر لوں گا، یاد کروں گا، پھر تقریر کروں گا، لوگوں کو ہدایت کروں گا، خود اس ہدایت پر عمل کروں گا۔ تو اب مختلف رنگوں اور مختلف بوؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی پھسلا ہوا کلمہ کہیں تو دشمنوں تک پہنچاؤں گا، جاسوسی بھی ایک مقصد ہے آنے کا۔ تو اب حاضر ناظر تو یہ سبھی لوگ ہیں، لیکن ان کی حاضری ناظری کے رنگ الگ الگ ہیں۔ رب حاضر ناظر ہے رب ہو کر، سرکار حاضر ناظر ہے رحمت ہو کر۔ میں ایک مرتبہ پنڈی میں بنی پر مائی ویرو کی بن اس کو کہتے تھے، اس جگہ جلسہ تھا، تقریر کر رہا تھا، تو میں نے سرکار کے حاضر و ناظر ہونے پر یہ دلائل پیش کیے۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، پہلے دیوبندی تھے، پھر وہ سنی بنے تھے، پھر وہ اہل حدیث بنے تھے، جدھر جدھر سے پیسے ملتے گئے ساتھ ساتھ پھرتے گئے۔ تو جب میں نے حاضر ناظر کہا تو وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے اٹھ کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا پھر اگر سرکار حاضر ناظر ہیں تو کچھ کرسی پر بیٹھنا تو پھر درست نہ ہوگا۔ میں نے کہا نیچے نالی میں گھس کے بیٹھو کیونکہ خدا بھی موجود ہے نا، صرف حضور تو موجود نہیں ہے نا۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی حاضری پر بھی دلائل پیش کیے ہیں، تو مہربانی کرو اٹھو اور نالی میں سر رکھ کے اس میں گھس جاؤ تاکہ خدا کی بے ادبی لازم نہ آئے۔ تو حاضری ناظری کے مختلف رنگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صادقین کے ساتھ ہو کے رہو، جس طرح ایمان لانا واجب ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنا واجب ہے، اسی طریقے سے سچے بندے تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنا واجب ہے۔ یہ اجماع امت کی دلیل ہے۔ لیکن باقی لوگ تو سابقہ نبیوں کے ساتھ وابستہ رہے کہ وہ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، تو جو سچے لوگ خود تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ کہا جس طرح باقی لوگوں کے لیے صدق ایمان کی شہادت نبیوں کے ساتھ ہونا ہے، اس طرح نبیوں کی صدق نبوت کی شہادت مصطفیٰ کے ساتھ ہونا ہے۔ تو مرزا جی اس معنی میں بھی جھوٹے ٹھہرے کہ نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سرکار کے ساتھ نہیں ہے۔ سرکار کا ساتھ بھی قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبیوں کو یہ حکم دیا کہ تم جب یہ میرا یار آ جائے گا تو اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کسی کا ایمان لانا صحیح ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے۔ خاص طور پر امام جلال السیوطی نے اپنی الحاوی للفتاوی کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے، اور امام شامی رحمۃ اللہ نے شامی کے متن کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، اور زندگی کے بعد وہ حضور پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں وہ سرکار کے صحابہ میں اٹھیں گے۔ اس پر منکرین کا یہ رد ہے، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد تو ایمان مقبول نہیں ہوتا، مر جو گئے۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین میں کتنے زندہ تھے؟ ایک خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ 2 آسمان پر زندہ ہیں، 2 زمین پر زندہ ہیں۔ 4 نبی اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، 2 آسمانوں پر، 2 زمین پر۔ باقی 1,24,000 سے کم و بیش جو ہیں وہ سارے کے سارے قبروں میں جا چکے ہیں۔ رب کو نہیں پتا کب قبر میں جائیں گے۔ ان کو کہنا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر موت کے بعد ایمان تسلیم نہیں ہوتا تو رب ان کو اس بات کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ اہل علم کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق، جو کام کوئی کر نہ سکے اس کا حکم دینا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ آدمی الٹا لٹک کے نماز پڑھے، چونکہ الٹا لٹک کے نماز پڑھنا بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، یا فضا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ نارمل ریٹ میں
انسان کا فضا میں کھڑا ہونا اور نماز پڑھنا یہ ممکن نہیں. جو کام وہ کر نہیں سکتا اس کے کرنے کا حکم دینا یہ علماء اصول اور علماء عقائد کے عقیدے کے خلاف ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں 36 برس اس مضمون پر تقریر کرتا چلا آیا ہوں، لیکن آج بھی تو وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں نا. آج بھی کچھ نہ کچھ میرے شعور میں جو باتیں ہیں اس کو آپ سمجھ لیں. تو جو نبی دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں اگر مرنے کے بعد ایمان لانا ممکن نہ ہو تو ان کو رب کیوں کہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے یار پر ایمان لانا ہوگا. رب کی طرف سے اس امر کا ہونا کہ ایمان لانا ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ایمان لانا ممکن ہے. یہ تکلیف ما لا یطاق نہیں. اس کام کا حکم دینا جس کے کرنے کی انسان میں طاقت نہ ہو، یہ اہل علم کی بولی میں اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق. اس بات کا حکم دینا جس کے کرنے کی انسان میں قوت نہیں ہے. اور کہا وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی امداد بھی کرنا ہوگی. یہ جو اہل سنت کا عقیدہ اللہ والے قبروں میں بھی چلے جائیں تو بھی مدد کر سکتے ہیں. تو بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں جو مر گیا وہ قبر میں چلا گیا وہ مدد نہیں کر سکتا. اگر مدد نہیں کر سکتے خدا ان کو کیوں کہتا ہے کہ اس کی مدد کرنا ہوگی؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ والے دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی مدد کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد انبیاء و مرسلین سرکار کے اس موقع پر اکٹھے ہوئے جو معراج کا وقت ہے. کہا یہ کائنات کا عطیہ تمہیں دیا، میں ہوں ڈونر تم ہو ڈونی، اور کائنات ہے گفٹ. اب دو طرح کا پوزیشن ہے، ایک پوزیشن ان لا ہے اور ایک پوزیشن ان فیکٹ ہے. کاغذات کی تحریر میں جو آ جائے قبضہ دے دیا جائے اس کا نام ہے پوزیشن ان لا. جیسا کہ آپ نے ایک لینڈ ڈیڈ لکھوا لیا ہے، اتنے کمرے کا مکان جس کی تفصیلات یہ ہیں، اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں ہیں، اور اس کا حدود اربع یہ ہے، یہ مکان اتنے پیسوں پر فلاں کو دے دیا گیا، کاغذوں میں لکھ لیا گیا، اس کا نام ہے پوزیشن ان لا. لیکن جب گھر آئے تو چابی اس کو کہا چابی دو، چابی لگائی گئی، دروازہ کھولا گیا، اب پوزیشن ان فیکٹ مل گیا. اس کا نام ہے پوزیشن ان فیکٹ. خدا نے جو کہا انا اعطیناک الکوثر، یہ پوزیشن ان لا ہے، قانونی طور پر یہ قبضہ دے دیا گیا. لیکن موقع کا قبضہ ابھی گندم کاٹی گئی ہے، اس کٹی ہوئی گندم کے بعد زمین کو کہتے ہیں ناڑکا. یہ ناڑکا ہے جس نے گندم بوئی تھی نا، کاشت کی تھی نا، اب وہ کہتا ہے میں قبضہ نہیں چھوڑتا، میں اپنا اس ماجرا باجرا مکی ماش مونگی یہ میں یہاں کاشت کروں گا، اس لیے کہ بہت اچھی طرح سے زمین بنائی ہوئی ہے اس نئی فصل کے کاشت کرنے کے لیے. تو پھر زمین دوبارہ بنانا نہیں پڑتی، صرف اس کا قبضہ کاشت ہے. تو وہ اعتراض کر سکتا ہے. آپ اگر جبرن اس میں آپ کی اپنی زمین ہے، جبرن حل چلانا چاہیں تو قانون اس کو ٹریسپاس کہے گا، یعنی مداخلت بے جا. قانون کی روح سے اس کو دخل دینے کی حق نہیں تھا، اس نے خواہ دخل دیا ہے. اس کو قانون کہتا ہے کہ اس نے ٹریسپاس کیا ہے. جو انبیاء علیہ السلام کو کائنات کے مختلف خطوں کے قبضے دیے گئے ہوئے تھے، اب ان سب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں آؤ، بتاؤ کہ پوزیشن ویکیٹ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے ہو. اگر تم پوزیشن ویکیٹ خوشی سے کرو تو اس کا ہبہ ہم نے اس محبوب کو دے دیا. اب سارے نبیوں اور رسولوں نے کہا پیچھے اس امام صاحب کے، جس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم نے امام سمجھا ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو گئے. یہ وہ 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے مقتدی نہیں ہیں کہ پیچھے نماز پڑھ کے مسجد سے نکلنے سے پہلے گالیاں شروع کر دیتے ہیں اور دنیا بھر کی تبرہ بازی اپنے مولوی کو کرتے ہیں کہ یہ مولوی داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن بندہ ایماندار نہیں ہے. نمازیں تو پڑھا آسانی تو کہتا ہے لیکن معاملات میں بڑا کھوٹا ہے. جو نبیوں نے کہا پیچھے اس امام صاحب کے
تو انہوں نے پہلے یہ دیکھا اس امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. جس امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اس کے سامنے سرنڈر ہونا صحیح ہے. انہوں نے قبضہ چھوڑ دیا. اب قبضہ عملاً کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ پوزیشن انفیکٹ کے لیے کیا اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے تو دے دینے میں قبضہ پوزیشن انفیکٹ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بڑی چیز ہے جیسا مکان ہے قبضہ جب ملے گا جب چابی دے دی قبضہ ملے گا. لیکن اگر مونگ پھلی کی بوری ہے خرید لی ہے وہ بیچنا چاہتا ہے، جب تک اپنا پوزیشن ثابت نہ کر سکے اس وقت تک وہ مونگ پھلی کی بوری بیچ نہیں سکتا. اس کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ وہ مونگ پھلی کی بوری کو اپنی پہلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دے، یہ اس کا پوزیشن ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، وہ مربے ہیں، وہ جاگیر ہے، وہ ملک ہے، پھر کیا کرے گا؟ کہ اس کے مرکزی مقامات پر کھڑے ہو کر کے اعلان کریں گے کہ یہ اس کا قبضہ فلاں کو دے دیا گیا. اگر اس کا ایک آدھ مرکز نہ ہو سینکڑوں مرکز ہو تو سب سے بڑا مرکز جو ہوگا، سب سے بڑی جو عدالت ہوگی، اس میں کھڑے ہو کر کے اعلان کریں گے ہم سرنڈر ہو گئے، ہم نے پوزیشن ویکیٹ کر دیا. سارے نبیوں نے اس دارالعدالت میں جو قیامت میں فیصلے کی جگہ ہوگی وہاں کھڑے ہو کر کے سرکار کے پیچھے نیت کی، جس سے پتا چلا کہ پوزیشن انفیکٹ آج پورا ہو گیا ہے، کیونکہ سارے نبیوں نے حلف اس جگہ آ کے اٹھائے جو سب سے بڑا دارالعدالت ہے. قیامت کے میدان میں فیصلے اسی جگہ ہوں گے. اب اس کے آگے محبوب قبضہ دیا، ذرا دیکھ تو لو کہ رات کا وقت ہے، اندھیاری رات ہے، 27ویں رجب ہے، دن کی روشنی نہیں ہے، رات کی چاندنی نہیں ہے. دیکھیں کس طرح اس کے جواب میں اللہ نے کریم نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بلا شبہ صرف وہی دیکھنے والا، بہت اچھا دیکھنے والا اور بہت اچھا سننے والا تھا. یہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ ہوا کی ضمیر، اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں، یہ ضمیر فصل ہے، یہ حصر کے لیے آتا ہے. اس کے دیکھنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں تھا کہ جس وقت یہاں سے آگے پرواز ہونے لگی تو ایک غیبی قسم کا اعلان جو غیر محسوس ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک جو سیر کرائی، یہ بشریت اور ابدیت کی معراج ہے. اب سرکار یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور پروردگار بھی یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ابد کہلانے کی وجہ سے اپنے آپ کو میرے محبوب جیسا سمجھتا ہے تو یہ رہا میرا محبوب، اس سے آگے جانے لگا ہے. تم بھی، تمہاری ابدیت بھی پابند خاکدان ارضی ہو، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے ہو. اگر نہیں جا سکتے ہو تو ابد ہونے کی وجہ سے میرے یار جیسا کہلانے کا تمہیں حق نہیں ہے. اچھا، اس سے جو آگے سیر ہے وہ نورانیت کی ہے، اس لیے انبیاء ساتھ گئے آسمان تک، کوئی پہلے پر رکا، کوئی دوسرے پر، کوئی تیسرے پر، کوئی چوتھے پر. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو یہ عقیدہ ہے جب تک جبریل نہ آئے سرکار کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ عقیدہ بے بنیاد ہے. اس لیے کہ سرکار کو تو جبریل بلا کے لائے، باقی انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی کون لے کے گیا ہے؟ وہ قبروں سے نکلے کس بندوبست کے تحت ہے؟ انہوں نے ٹریول کس طرح کیا ہے؟ اس نے اس شعور کی موجودگی میں کہ پیچھے اس امام صاحب کی نماز بھی پڑھی ہے. ان ساری باتوں کا الہام کس نے کیا ہے؟ معلومات جبریل تو سرکار کی خدمت میں مصروف ہیں، یہ تو پیغام لانے کے لیے فارغ نہیں ہے. تو معلومات رب کے ساتھ نبیوں کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. اگر جبریل امی آتا جاتا ہے تو یہ ایک پروسیجر لا ہے، ایسا نہیں کہ خدا کو محتاجی ہے یا انبیاء کو محتاجی ہے. اب جب اس سے آگے چلے
تو یہ سیر جو ہے یہ نورانیت کی ہے. کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک. اب جتنے بھی نوری ہیں سدرۃ المنتہا تک وہ سارے چل کے رک گئے کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. کہ اے نوریو، میں نے قد جاءکم من اللہ، نور کہا ہے اپنے محبوب کو، میرا یار نور ہے. اب نور ہونے کی وجہ سے تم اگر اپنے آپ کو میرے محبوب جیسا کہلانا چاہو تو ہرگز نہیں کہلا سکتے ہو. معلومات نوری بھی مثل مصطفیٰ کہلانے کا حقدار نہیں. تو عام مولوی صاحب جن کو ٹھوکر لگے تو شوگر کا زخم جو ہے کبھی مندمل نہ ہونے پائے. فلاں مولوی صاحب مر گئے، پاؤں کو ٹھوکر لگی تھی تو شوگر کے مریض سے وہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہوا تو اسی سے مر گئے. تو رب نے کہا اس کے ساتھ وہ مماثلت کا دعویٰ نوری نہیں کر سکتے، فرشتے نہیں کر سکتے، چیف منسٹر آسمانوں کا جب وہ نہیں کر سکتا، جب وہ نہ کر سکے تم کیسے کر سکتے ہو؟ آج تک سنی علماء کرام نے سرکار کی یکتائی و بے ہمتائی، عدم مماثلت، ان کی مثل نہ ہونا بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کل کائنات میں جو سب سے زیادہ نوبل شخصیت ہے، جو سب سے زیادہ معظم شخصیت ہے، اس کو ہم نے اپنا رسول مانا ہے، جس کی زندگی اور موت میں یہ فرق ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ظاہری زندگی کے مقابلے میں باطنی زندگی سرکار کی زیادہ زور والی ہے. دیکھا نا، تمہاری پچھلے دن جو زیادہ اچھے ہیں، جس وقت سرکار کا وصال ہوا اتنا درود پڑھا گیا تھا جتنا اب تک پڑھا گیا ہے، وہ بھی سرکار کے کھاتے میں شمار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پہلے درود کا ترجمہ سن لو تاکہ پھر مزہ آ جائے کہ درود پڑھنے سے کیا ترقی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد نے اس جگہ رشیدیہ کتاب ہے فن مناظرہ کی، اس کے اندر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے ایرفا درجات ہی بے لائے ذکر ہی فی الدنیا و بتشفیع ہی فی امت ہی یوم القیامہ. اللہم صلی علی محمد نے کہ یہ مانا ہے مولا کریم دنیا میں ان کے ذکر کو بلند کر کے دھوم مچا کے کائنات کے اندر گہما گہمی پیدا کر دے. یہ ان کے ذکر کی دھوم مچا. جو ذکر بند بھی کرے وہ کہے میں درود پڑھتا ہوں، کیونکہ درود کا معنی یہ ہے یرفع درجات ہی بإعلاء ذکر ہی فی الدنیا، سرکار کے ذکر کو دنیا میں بلند کر کے آپ کی یادوں کی دھوم مچا دے. خوشا مسجد و مدرس و خانقاہ کہ در بود کیلو کال محمد. جامی فرماتے ہیں خوشا مسجد و مدرس و خانقاہ کہ در بود کیلو کال محمد. کتنی اچھی وہ مسجد ہے، کتنا اچھا وہ مدرسہ ہے جس میں صبح و شام سرکار کے ذکر کی دھومیں مچتی ہیں. اور وہ تشفیع ہی فی امت ہی یوم القیامہ. درود کا دوسرا حصہ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں آپ کے گنہگار امتیوں کے حق میں سرکار کی شفاعت قبول فرما کے قیامت کی دنیا میں ایک دھوم مچا دے. بہر شفاعت قیامت میں جو آ جائیں نبی تو دھوم پڑ جائے گی ہر سمت گنہگاروں. یہاں سدرۃ المنتہا پر یہ اعلان ہے اے نوریو، اگر نور ہونے کی وجہ سے تم میرے مصطفیٰ کی مثل کہلانا چاہو آج کے بعد بند کر دو، اس لیے کہ کوئی نوری ہو کر کے جیسا ہے تو اس سے آگے پرواز بھی کرے. معلوم ہوا اس کے ساتھ نوریوں کے لیے بھی مماثلت سملیرٹی کا کوئی چانس نہیں ہے. اس سے آگے حقیقت محمدیہ کی معراج ہے. مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک ابدیت کی معراج ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک یہ سرکار کی نورانیت کی معراج ہے. اس سے آگے حقیقت حقہ محمدیہ کی معراج ہے. سرکار افرا
یا ابا بکر لم یدرکنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میرے تو سفر حضر کا دوست ضرور ہے، بچپنے صحت اور جوانی کا دوست ضرور ہے، اور سفر حضر رنجورات کا دوست ضرور ہے، اور خلوت و جلوت میرا ساتھی ضرور ہے، میرے رزم و بزم میں تیری معیت ثابت ہے، مگر یاد رکھیو کہ میری حقیقت حقہ محمدیہ کو میرے مولا کے بغیر کوئی بھی سمجھ نہیں سکا۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہ واجب میں عبدیت کہاں، جو واجب الوجود ہوگا وہ عبد نہیں کہلائے گا، جو عبد ہوگا وہ واجب الوجود نہیں ہوگا، اور جو لامکان میں چلا جائے، جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہو، اس بات کو نوٹ کرو، جسم کی کیا تعریف ہے؟ جسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ جگہ گھیرے تو جسم ہے، اور جگہ کے بغیر جسم باقی نہیں رہ سکتا، اس کے قائم رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ سرکار کا یہ جو جسم نظر آ رہا ہے، اگر واقعی یہ ایسا ہی جسم ہے تو لامکان میں رہا کس طرح ہے؟ ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، ممکن میں یہ قدرت کہا، حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے۔